اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آل سيدنا ومولانا محمد وسلم۔ سیرت پر بات شروع کرنے سے پہلے ایک اہم مسئلے کی طرف بات کرنی ہے، ایک اہم مسئلے پر ایک ضروری بات کرنی ہے۔ چند دن پہلے مجھے کسی کا واٹس ایپ پہ میسیج آیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ آج کل کسی ایک ٹی وی ڈرامے میں یا مختلف ڈراموں میں ہمزاد کو ایک کردار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے۔ اس ملک میں جو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، قاعدہ ہمارے بنیادی عقیدوں سے کھیلا جا رہا ہے، نسلوں کے ایمان کو خراب کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمزاد کیا ہے؟ ہمزاد کسے کہتے ہیں؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ مرنے کے بعد یہ ہمزاد کہاں چلے جاتے ہیں؟ جب تک انسان زندہ ہے تو یہ ہمزاد کہاں رہتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں؟ اور شیطان اور ہمزاد میں فرق کیا ہے؟ اور یہ مرنے کے بعد کدھر چلے جاتے ہیں؟ اس قسم کے بعض سوالات آتے ہیں، تو آئندہ ابھی چند منٹ کی گفتگو میں ان میں سے سارے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ چند لمحوں میں بات سمجھنی ہو تو آسان بات یہ ہے کہ ہمزاد سے متعلق جتنی باتیں ہیں سب فضول، گھڑی ہوئی اور غلط ہیں، خرافات ہیں، عقائد اور ایمان کو خراب کرنے والی ہیں۔ یہ تو ساری باتوں کا ہو گیا خلاصہ۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت ایک فرشتہ بھی پیدا کرتے ہیں اور ایک شیطان بھی پیدا کرتے ہیں۔ فرشتے کا کام حدیث میں یہ بتایا کہ یہ بندے کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا رہتا ہے، دل میں اچھی بات القاء کرتا رہتا ہے، الہام کرتا رہتا ہے، تو فرشتے کا نام ملہم، یہ حدیث میں ہے۔ فرمایا کہ ایک شیطان بھی ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ کام کیا ہے؟ وہی شیطانی خیالات اور وسوسے ڈالنا، اور یہ زندگی بھر انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ پھر حدیث میں یہ آتا ہے کہ شیطان کو اتنی قدرت اور قوت دے دی گئی، اختیار دے دیا گیا کہ وہ انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اتنی بات بھی حدیث میں ثابت ہے۔ بس یہ ہے خلاصہ جو کتابوں میں صحیح مستند موجود ہے۔ آگے ہماری کہانیاں ہیں، جتنے مرضی گھڑ لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس شیطان کو جو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو بھئی ان سے کوئی پوچھے بھئی آپ اس کو ہمزاد کیوں کہتے ہیں؟ کہ بھئی ساتھ رہتا ہے۔ تو وہ فرشتہ بھی تو ساتھ رہتا ہے، اسے ہمزاد کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اسی حدیث میں دونوں کا ذکر ہے، تو فرشتے کو ہمزاد کیوں نہیں کہتے؟ چلیں اگلی بات۔ فرمایا کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، تو پیدا ہونے میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ انسان جس طریقے سے پیدا ہوتا ہے اس کی اپنی پیدائش کا طریقہ ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، وہ اللہ کے امر سے پیدا ہوتے ہیں، اور شیاطین بھی جس طرح انسانوں کا ایک طریقہ ہے نا، اسی طریقے سے شیاطین کا بھی ایک نظام ہے، جیسے جانوروں کا نظام ہے۔ تو فرشتے مختلف ہیں، باقی ایک اصول ہے، ایک طریقہ ہے، تو وہ بھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ جب انسان پیدا ہو رہا ہے تو اسی طریقے سے یہ اسی وقت اس کے ساتھ ہی پیدا ہو رہے ہیں، نہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہیں، ان کا پیدا ہونا تینوں کا الگ الگ ہے۔ اگلی بات، یہ رہتے کہاں ہیں؟ اس سوال کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کرایہ ہم سے مانگتے ہیں اپنی رہائش کا، وہ جہاں بھی رہتے ہوں بس بتا دیے انسان کے قریب رہتے ہیں، کافی ہے۔ اب اس تحقیق میں، جاسوسی میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہاں رہتے ہیں جی؟ بتاؤ جی کہاں رہتے ہیں؟ اچھا پتہ لگ بھی جائے تو کیا کر لیں گے جی آپ؟ یا ان کے رہنے کا کوئی بوجھ ہمارے پاس مالی ہے یا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی بھر ساتھ ہیں، ایک کا کام ہے خیر کی طرف خیال ڈالنا، خیر کے اچھے، اور ایک کا ہے برے ڈالنا۔ انسان کو تو یہ ملے گا کہ دو خیالات آ رہے ہیں، چل کس پہ رہا ہے، اس پہ اس کا اپنا اختیار ہے۔
شیطان اگر برا وسوسہ ڈال رہا ہے، جسے لوگ ہمداد بھی کہہ دیتے ہیں، تو اس کا وسوسہ ڈالنا تو اس کا کام ہے، ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو بنایا، آگے تو فعل ہمارا ہے، ہم کیا کرتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتاؤں، جسے لوگ ہمداد، اس کے برے خیالات سے بندہ اتنے گناہ نہیں کرتا، اتنا برا نہیں ہوتا جتنا بری صحبت، برے لوگ، برا دوست۔ اس کا کام کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دل میں خیال ڈالے گا اور برا دوست ہاتھ پکڑ کے برائی کی طرف لے جائے گا۔ یہ شیطان کبھی ہاتھ پکڑ کے گناہ کی طرف لے کے نہیں جا سکتا۔ پھر یہ جو جی مرنے کے بعد انسان کا انتقال ہو گیا، بندہ چلا گیا دنیا سے، یہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھائی جہاں بھی جائیں ہمیں کیا، کہیں کہیں اس کی کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، بعد میں کہاں جاتے ہیں، کہیں بھی جائیں ہمیں کیا، ہم نے قبر میں جانا ہے۔ جس چیز کی ہمیں پرواہ ہونی چاہیے اس کی فکر ہم کریں، ہم نے قبر میں جانا ہے۔ وہ کہاں جاتے ہیں کہاں نہیں جاتے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو سادہ سی اور آسان سی بات یہ ہے کہ انسان کے ساتھ ایک فرشتہ، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے والا مسلمان ہو گیا، وہ مجھے خیر کی طرف لے کے آتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی اتنی تو صحبت کی برکت تھی نا کہ ایسا بھی جو وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اللہ کرے اللہ ہمارے ساتھ جو شیطان ہے اللہ اسے بھی مسلمان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی شر سے ہمیں بچا لے، یہ بھی خیر کی باتیں ڈالنے لگے۔ بہرحال اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ ٹی وی ڈراموں میں یا ادھر ادھر جو اس قسم کی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اور ہم ذات کو ایک کردار بنا کے اس کا باقاعدہ ایک رول دکھایا جا رہا ہے، یہ سب کے سب ہمارے ایمان اور عقیدے کو ختم کرنے والی، خراب کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ بات شروع کرنے سے پہلے دو اعلانات بھی ہیں۔ آج صبح میں حسان بھائی نے کہا جی آپ اتوار اور بدھ کے بارے میں نا بتاتے رہا کریں، تو سامنے آیا تو مجھے سبق یاد آ گیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2008 سے جب سے خلافت ملی، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، حضرت جی نے ذمہ داری دی، تو بہت باقاعدگی کے ساتھ ہر اتوار کو ہمارے گھر میں خانقاہ امبالہ ہاؤس ٹاؤن شپ میں مجلس ذکر ہوتی ہے، عصر سے مغرب، گرمی ہو یا سردی۔ رمضان میں ظہر کا وقت ہے، باقی سارا سال گرمی ہو یا سردی، عصر سے مغرب، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ جو آتے ہیں الحمدللہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں اور اس میں ترقی کا بھی سامان کرتے ہیں، مجھے بھی فائدہ ہوتا ہے مل جل کے۔ اور جہاں مجلس ذکر ہوتی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے رحمت کے فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، سکینہ ان پہ نازل ہوتی ہے، تو ایک رحمتوں کا، برکتوں کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ایمان کی حفاظت اور ترقی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اور دوسرا اعلان، حسان بھائی کے حکم کے عین مطابق آج بدھ ہے اور آج جو مجلس چل رہی ہے اسی کا اعلان۔ ہر بدھ کو شام کو 7:30 سے 8:30 یہاں بیان ہوتا ہے مستقل، اور اس بیان کو تو کوئی 14 سال ہو رہے ہیں، لیکن یہ والا جو سلسلہ ہے جب سے اللہ نے یہ جگہ دی، ہیڈ آفس یہ بھی ٹاؤن شپ میں ہی ہے، وہ A1 ہے، یہ B1 ہے، تو الکحف کے ہیڈ آفس میں الحمدللہ ہر بدھ والے دن بیان ہوتا ہے، لیکن یہ صرف مردوں کے لیے ہے۔ آن لائن اتوار کا بھی ہے اور آن لائن یہ والا بھی ہے، باقی پھر یہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور ریکارڈ ہو کے فیس بک عشق الہی اور یوٹیوب پر عشق الہی، میسج ٹی وی، درسقرآن.com، مختلف چینلز پہ پھر یہ اپلوڈ ہو جاتے ہیں، کچھ لائیو کبھی ہو جاتے ہیں، کبھی 1-2 دن بعد وہاں پہ پھر ان کے کلپس واٹس ایپ پہ آ جاتے ہیں۔ تو ساری چیزیں ہیں، سب اس لیے ہیں کہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت رہے، اور میں تو دعا کرتا ہوں اللہ جو مجلس کے ساتھی ہیں، اتوار کے آنے والے ہیں یا بدھ میں آنے والے ہیں، اللہ ہم سب کو جس طرح یہاں جمع ہوتے ہیں، یا اللہ جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھی ایسے ہی جمع کر دینا۔ یہ جو لوگ آتے ہیں نا مصروفیت کے اس زمانے میں اپنے وقت کو چھوڑ کے اللہ کا دین سننے کے لیے، یہاں کو مال تو نہیں بڑھتا، پیسے تو نہیں ملتے،
بلکہ کئی دفعہ تو میں ڈانٹ ہی دیتا ہوں، بس اپنے اخلاق کی ترقی کے لیے کہ اخلاق اچھے ہو جائیں، برے اخلاق ختم ہو جائیں اور نبوی اخلاق کی کچھ جھلک ہمارے اندر پیدا ہو جائے، کوئی موت یاد آ جائے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو، تو اس سے پھر ہمارے دین ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور قرآن میں ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو خیر کی بات کہتے سنتے رہنا یہ نفع کا ذریعہ ہے۔ تو یہ الحمدللہ یہ 2 مجالس ہوتی ہیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ بھئی خود بھی آئیں اور اوروں کے بھی لائیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے مین ٹاپک کے اوپر، وہ ٹاپک بھی آپ کو معلوم ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بیانات چل رہے ہیں الحمدللہ انتہائی ترتیب کے ساتھ، اور الحمدللہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیانات چلے جو اب عشق الہی کے اور مختلف چینلز میں موجود بھی ہیں۔ تو آج ہمارا اس میں جو سلسلہ چلتے چلتے پہنچا تھا، ہم جہاں تک پہنچے تھے ذکر ہوا، اس کے بعد رمضان ہو تو سحر تک تار، ایک دن ہی رہ گیا ہے، ہر آدمی آ کے کہتا ہے جی 1 گھنٹے کا بیان کا ٹائم نہیں ملتا، کوئی اور کم کر دیں اور کم کر دیں، کم کرتے کرتے اب یہی حل رہ گیا کہ پڑیا میں گھول کے پانی میں گھول کے پلا دیا جائے، بھئی یہی رہ گیا۔ بھئی اللہ کا دین سیکھنے کے لیے قربانی تو دینی پڑتی ہے، کچھ وقت دینا چاہیے، لیکن مصروفیت کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر۔ مجھے بھی مفتی راشد محمود صاحب نے کہا جی آپ ذرا اس سلسلے کو جو طویل ہو گیا ہے ذرا مختصر کر دیں۔ میں نے کہا جی میں تو مختصر نہیں کروں گا، میں تو اپنے ذاتی فائدے کے لیے ضرور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا، سننا اور بیان کرنا رکھوں گا۔ تو یہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، کیا معلوم میری زندگی بھر کے گناہوں کی مغفرت کا، معافی کا ذریعہ بن جائے۔ تو میرا درس قرآن www.درسقرآن.com